قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے قل اعوذ برب الفلق کی تشریح اور اس کا مطلب چل رہا تھا۔ ومن شر النفاثات فی العقد کا گزشتہ آپ حضرات سنے مختصر سا۔ اب آخری آیت باقی ہے ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب اس کا کچھ مطلب اور اس کا معنی سمجھ لیں گے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اے اللہ مجھے تو بچایا، مخلوقات کی شر سے بھی بچایا اور رات کے اندھیرے سے بھی بچایا اور پھونک مار کر جادو کرنے والے جادوگروں سے بھی بچایا، یعنی تین آیتوں کا ترجمہ بولو۔ اب آخر میں حسد کرنے والوں سے بھی بچا لے، مجھ پر حسد کرنے والوں سے بھی تو بچا لے، کیونکہ حاسد جو ہوتا ہے یہ تینوں سے بھی بڑا خطرناک، رات کے اندھیرے سے بھی اور اسی طرح پھونک مار کر جادو کرنے والوں سے بھی، اور حسد ہی یہ بنیاد پڑ جاتی ہے یہ دشمنی کی۔ آدمی جادو کب کراتا ہے؟ خواہ جادو نہیں کراتا، کسی کے اوپر جادو کرانا ہے، کسی کے اوپر دشمنی نکالنا ہے، مارنا ہے یا کوئی اس کو نقصان پہنچانا ہے، خواہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ بھئی آدمی کو دشمنی ہے تو نقصان پہنچاتا، اگر دوستی ہے تو نقصان کہیں کو پہنچاتا۔ کوئی دل کے اندر ایک بات بٹھا لیا، بھئی حسد ہے ایک دل کے اندر، اس کے اوپر دشمنی ہے، یہ دشمنی نکالنا، یا تو سامنے سے وار کرتا، اگر وہ سامنے سے وار کرنے نہیں ہوا، مارنے نہیں ہوا تو آخری درجہ اس کا کسی کو دوسرے کو بول کر مار کھلانا، کوئی دشمنی نکالنا وغیرہ وغیرہ وہ کام ہوتا۔ یہ بھی کام نہیں ہوا تو آخری درجہ ہے جادو۔ اب جادو کے ذریعے سے تو وہ حسد دشمنی جو ہے جادو کے ذریعے سے نکالتا ہے۔ بہرحال حاسد کی جو دشمنی ہے بڑی خطرناک ہے۔ یہ حاسد کبھی بھی کسی بھی کیسے بھی موقع پر دشمنی بھی نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بے عزت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، کسی کو اس کی عزت اچھالنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل میں حسد ہے، دل میں بغض ہے، دل میں دشمنی ہے۔ اب یہ دشمنی کسی طریقے سے نکالنا چاہے گا اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی راستے سے ضرور وہ دشمنی نکالے گا۔ اب اللہ سے پناہ مانگنا ہے، اللہ حاسدوں سے بھی بچا لے۔ دنیا میں حسد کرنے والے ہیں، اب ہمیں کیسا معلوم کرنا کہ بھئی ہمارے اندر حسد ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے اندر حسد کی بیماری ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ بیماری اتنی خطرناک بیماری، یہ بیماری ہمارے اعمال کو برباد کر ڈالتی۔ ہمارے اعمال، ہمارا حج، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا صدقہ خیرات، ہماری نمازیں، ہماری قرآن کی تلاوت، سب کچھ تباہ و برباد کر ڈالتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے حسد یہ بیماری ایسی خطرناک بیماری ہے، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے، نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جیسے ختم کرتی ہے، ایسے ہی یہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے حسد۔ جس طرح سوکھی لکڑیاں ہیں، بہت ساری سوکھی لکڑیاں ہیں، بھئی آگ لگی پورے سوکھی لکڑیاں جل کر راکھ ہو جائیں گی، سیکنڈوں میں راکھ ہو جائے گی۔ ایسے ہی حسد کی بیماری اگر کسی کے اندر آ گئی، دل میں جلن آ گیا، حسد آ گئی، تو یہ ایسی صورت میں یہ نیکیوں کو، ہماری نماز بھی گئی، روزے بھی گئے، صدقہ خیرات بھی چلا گیا، حج بھی چلا گیا، علم بھی چلا گیا، یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ اب اسی وجہ سے یہ جو حسد کی بیماری، یہ سب سے پہلے آسمان میں سب سے پہلے جو ہوئی، وہ سب سے پہلے کرنے والا سب سے پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا وہ حسد ہی کا گناہ ہوا۔ جو شیطان سے جو سرزد ہوا، گناہ جو سرزد ہوا، وہ بہکانے کا سرزد بعد میں ہوا، اس کے اندر جو بیماری پیدا ہوئی، جو گناہ پیدا ہوا، وہ حسد کا پیدا ہوا۔ وہ حسد کو لے کر اس کے بعد اس کے دل میں آیا کہ میں کیوں سجدہ کروں آدم علیہ السلام کو، میں کیوں سجدہ کروں؟ حسد ہو گیا، بغض ہو گیا آدم علیہ السلام سے، میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ پہلا گناہ آسمانوں پر شیطان نے کیا۔ اور دنیا میں بھی روئے زمین پر سب سے بڑا، سب سے پہلا جو گناہ ہونے والا تھا زمین میں، دنیا میں انسان بسنے کے بعد جو گناہ ہونے والا تھا، وہ پہلا گناہ کیا تھا؟ وہ حسد ہی کا گناہ تھا۔ حسد کے گناہ پر ہی وہ قابل نے حابل کو قتل کیا۔ اگر حسد نہیں ہوتا تو دل میں بغض نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا تو قتل نہیں کراتا، یہ قتل کا معاملہ پیش نہیں آتا۔ تو معلوم ہوا یہ جو سب سے پہلا جو گناہ ہوا دنیا میں روئے زمین پر، حسد ہی کا ہوا۔
اب ہمیں معلوم کیسا کرنا کہ ہمارے اندر حسد ہے؟ اب سوچنے کی بات ہے، سب سے پہلا گناہ جس کے ذریعے سے شیطان شروع کیا، پہلا گناہ کرنے والا کون؟ شیطان۔ اور پہلا گناہ کون سا کرنے والا؟ وہ بھی حسد۔ اگر وہ چیز ہمارے اندر ہے، ہمارے دلوں میں ہے، تو سوچنے کی بات ہے کہ بھئی ہمارا حج، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا علم، ہمارا صدقہ، ہماری خیرات ختم ہو جائے گی۔ یہ معمولی چیز نہیں، حسد ہمیں بول لیتے ہیں بھئی معمولی چیز ہے، بہت معمولی چیز نہیں، ہماری نیکیوں کو ختم کرنے والی دیمک کی طرح ہے یہ۔ اب یہ معلوم کیسے؟ علماء نے لکھا ہے معلوم کیسے کرے کہ ہمارے اندر حسد ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی میں تو دل کا پاک ہوں، میں حسد نہیں ہے میرے اندر، یہ کیسا معلوم ہونا ہم نا؟ یہ کیسے معلوم ہونا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اندر تین چیزوں کو دیکھیں، تین چیزوں کو اگر دیکھیں، تین چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور تین چیزوں سے ہمارا دل پاک ہے تو الحمدللہ ہمارے دل میں حسد نہیں ہے۔ اگر تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر حسد کی بیماری ہے۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھو، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز، کسی کی تعریف سن کر ہم نہ جلن محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر حسد ہے۔ تعریف سنے کسی کی، اے ماشاءاللہ کیا بھئی بہت اچھا بچہ بھئی، اے بہت اچھے آدمی بھئی ہونا، اوہو انہیں کی، یہ لفظ ہمارے اندر آیا، اس کا مطلب انہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جل رہا ہے، اسے جل رہا ہے، یہاں جلی اس کی، اب یہاں حسد ہے۔ تعریف سن کر ہمارے اندر جلن شروع ہوا، تعریف سن کر ہمارے دل میں کھلبلی مچی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد ہے، حسد ضرور ہے۔ ایک چیز یاد رکھو، تعریف سن کر آدمی کو ٹکنے ہوتا زمین پہ، تعریف سننے چوتا نہیں، کسی کی تعریف سننا برداشت نہیں کرتا، او انہیں بہت بڑا میں دیکھوں لے، اس کے پورا مجھے معلوم، اس کا پورا معلوم، پورا اس کا یہ۔ اور دوسری، کسی کی ترقی دیکھ کر آپ کو رہنے نہیں ہو رہا۔ ترقی، بھئی چھوٹا چلر دکان رکھ لے تھے، بڑا ہوگا دکان، اب یہاں ان کو اٹھایا رہا کانکی شروع، اب یہ بولنا شروع ہوا نا، اس کا مطلب انہیں کئی کو بول رہا ہے اس کے اندر حسد ہے، اس وجہ سے بول رہا۔ اگر حسد نہیں تھا، اگر اس کے دل میں حسد نہیں ہوتا تو ہرگز نہیں بولتا ماشاءاللہ ہمارا ایمان والا بھائی مکان کی اچھا رہندے بھائی، یہ الفاظ نکل کے۔ معمولی گھر میں تھا، بلڈنگ بندہ لیا، کہاں کی اٹھا رہا ہے میرا بیٹا، ہاں یہ لفظ آ گیا، حسد ہے، پکا حسد ہے اس کے اندر۔ ہمیں سوچ لینا اب، کیا میں بھی کسی کے بارے میں سوچ رہوں کیا؟ بھئی پورے آدمیوں کے بارے میں سوچنا ضروری نہیں، ایک آدمی کے بارے میں بھی اگر سوچ ڈالے تو ایک آدمی کے تعلق سے ہمارے دل میں حسد ہے۔ ترقی کر رہا اللہ بیچارہ، ترقی اللہ تبارک و تعالیٰ، مال دینے والے اللہ ہی بھائی، ترقی دینے والے اللہ ہیں، ترقی دینے تنزلی دینے والے اللہ ہیں۔ کسی کو اللہ کرسی پر بٹھا کر بھی ذلیل کریں گے، کسی کو کرسی نیچے بٹھا کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کی چوٹیوں پر پہنچائیں گے۔ عزت دینے والا، ذلت دینے والا، مال دینے والا، اولاد دینے والا، ترقی دینے والے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اب اس کی ترقی دے کر ہمارے دل میں حسد شروع ہو رہا تو یہ بڑی غلط بات ہے، یہ ہمارے نیکیوں کو خراب کرنے والی ہے۔ اور ایک تیسری چیز یاد رکھو، اور بڑی خطرناک چیز، کہ اس کے نقصان کو دیکھ کر ہمارے دل میں خوشی محسوس ہونا۔ کیا کہ نقصان ہوگا، کون کی دکان میں چوری کروا لے، رات کو چور آئے ڈاکہ ڈالا لے، اچھا ہوا نا میرے بیٹے کی سے، اچھا ہوا، انہیں بھی بڑا کم کا نہیں، انہیں بھی اللہ کا کیسا کریا ویسا گیا، چھوڑ ہم نہ کیا، یہ لفظ استعمال کر رہی نا، 100% لکھ کو دے تو ان کے اندر حسد ہے۔ اگر حسد نہیں رہتا تو بولتے بھئی پام بیچارے کئی کو ایسا ہوگا ان کے ساتھ۔ یہ تین چیزیں ہمارے اندر اگر ہیں تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے اندر حسد ہے۔ تینوں میں سے ایک ہے تو بھی حسد ہے، تین بھی ہیں تو زیادہ حسد ہے ہمارے اندر، تین بھی ہے تو بہت زیادہ، اگر ایک ہے تو بھی ذرہ نہیں تو ذرہ۔ یہ تین چیزیں اگر ہیں تو بڑے خطرناک چیزیں ہیں، ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی، ہماری نیکیوں کو خراب کرنے والی۔ اور حسد جو ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ناراضگی کی علامت ہے۔ اے اللہ تو اسے جو مالدار تو بنا کر ہے میں راضی نہیں ہوں، اے اللہ تو اسے مالدار بنا کر ہے میں راضی نہیں ہوں، اے اللہ تو اسے ہٹا کٹا نوجوان بنا میں راضی نہیں ہوں۔ اللہ کی قدرت پر ناراضگی کی علامت ہے۔ بھئی اللہ فیصلہ کر رہا ہے، ایک فیصلہ اللہ کر رہا ہے کہ میں اس کو مالدار بنانا ہے، جب اللہ مالدار بنا رہا ہے تو مجھے اور آپ کو کیا حق ہے کہ بھئی اس کے مال کو دیکھ کر جلے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مالدار بنا رہا ہے، ابھی نہیں یہ چاہ رہا کہ اسے مالدار نہیں بنانا، اللہ تو جو فیصلہ کیا ہے اسے مالدار بنانے کا، یہ تیرا فیصلہ نعوذ باللہ غلط ہے، یہ فیصلہ، یہ تیرا فیصلہ ہی غلط ہے۔ گویا کہ اللہ کی مشیت پر، اللہ کے فیصلے پر نکتہ کرنے والا، اعتراض کرنے والا آدمی ہے، حسد کرنے والا، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا آدمی ہی نہیں۔
اس وجہ سے اللہ کے فیصلے پر جو اعتراض کرے گا، قصہ ختم، اعمال ختم ہو گئے، اس کے ایمان میں ہے یا نہیں ہے، مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوح محفوظ میں قلم کو بنائے، قلم سے کہا اکتب، لکھو، قلم لکھا، لا الہ الا انا، اللہ تبارک، گویا کہ قلم لکھ رہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرا، من لم یستسلم بقضائی ولم یشکر نعمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ قلم نے کہا جو میری نعمتوں کی ناشکری کرے گا اور میرے فیصلے پر راضی نہیں رہے گا، جو میرے فیصلے پر راضی نہیں رہے گا، وہ مجھے خدا بولنے کا ہی حق نہیں ہے، اس کو مجھے اللہ نہ پکارے۔ میرے دوستو بڑی خطرناک چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ایمان، کسی کے دل میں ایمان اور حسد دونوں ایک چیز جمع نہیں ہو سکتی۔ ایمان ہے حسد نہیں ہو سکتا، حسد ہے ایمان نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والا ہے، اس کے دل میں اگر حسد آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اگر ایمان والا ہے تو حسد نہیں ہونا، حسد ہے تو ایمان والا نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہاں سے ایک ساتھی آئیں گے، وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں۔ دیکھا کہ ایک صحابی آئے، جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، بغل میں یا ہاتھ میں پکڑے ہوئے آئے، تو دیکھا بدن پر وضو کے قطرے ان کے جسم سے ٹپک رہے تھے۔ صحابی نے دیکھا کہ جنتی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش رہ گئے۔ دوسرے دن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ابھی جو آئیں گے وہ جنتی آئیں گے، ابھی جو آئیں گے جنتی آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولنے پر پھر دیکھے کہ وہی آدمی ہے پہلے دن والے، تیسرے دن بھی یہی ہوا، دوسرے دن تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ تیسرے دن کے بعد ایک صحابی سیدھے ان کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے میرے والد سے کچھ بات چیت ہو گئی میری، اس وجہ سے لہذا میں آپ کا مہمان بنوں گا۔ مہمان بن گئے، مہمان بن کر دیکھے کہ بھئی یہ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کیے، 3 دن جنتی کی بشارت دیے، جنتی کی بشارت دیے، جنتی کی بشارت دیے۔ سوچتا ہوں 3 دن کے بعد معلوم ہوا کہ بھئی کوئی خاص عمل ویسا نہیں ہے، کوئی خاص ایکسٹرا عمل نہیں ہے، آرام سے الحمدللہ عشاء پڑھ رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، فجر کو جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ تو جسے نماز وغیرہ تو ہے، کوئی ایکسٹرا عمل جو خاص یہ دیکھنے کے واسطے گئے تھے ویسا عمل نہیں تھا۔ تو آخرکار پوچھ لیے تھے، میرا کوئی ایسا جھگڑا وگڑا نہیں تھا، تو میں بس دیکھنے کے واسطے آ گئے۔ تو کیا بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنتی کہا؟ تو کہنے لگے جب میں آرام کرتا ہوں، میں جب سونے کے لیے جاتا ہوں، سب کی غلطیوں کو معاف کر کر دل کو صاف کر کر آرام کرتا ہوں، کسی کے بارے میں حسد نہیں رکھتا، کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتا، کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا، دشمنی نہیں رکھتا۔ تو یہ چیز ہے، حسد جو ہے یہ ہماری نیکیوں کو ختم کرنے والی اور اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کی علامت ہے۔ وہ کہ اللہ ہم ناراض ہیں، اب یہ حسد ہے، ہمارے اندر حسد ہے، تو یہ حسد کی بیماری کو دور کرنا کیسا، انشاءاللہ ایک مختصر بات ہے، انشاءاللہ آئندہ بتا کر انشاءاللہ ختم کر سورۃ الناس سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔